جنت کا لباس کس کے لیے ہوگا؟ وہاں کا شراب طہور کون پیے گا؟ اور وہاں کے پھل فروٹ کون لوگ کھائیں گے؟ یہ کون سے خوش نصیب ہیں؟ انہی کے بارے میں ہم انشاءاللہ مختصر انداز میں گفتگو کریں گے۔ سیدنا ابو سعید خدری صحابی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن بھوکے مسلمان کو، بھوکے مومن کو کھلاتا ہے، اطعمہ اللہ یوم القیامۃ من ثمار الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے کھلانے والے شخص کو قیامت کے دن جنت کا پھل کھلائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان فرمایا، جو بھی مسلمان، جو بھی مومن کسی بھوکے، کسی پیاسے مومن کو پانی پلاتا ہے، کسی پیاسے مسلمان کو پانی پلاتا ہے، سقاہ اللہ من رحیق المختوم، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو شراب طہور پلائے گا۔ اور جو شخص ننگے انسان کو کپڑا پہناتا ہے، جس کے بدن پر کپڑا نہیں ہے، اسے لے جا کر کے جوڑا دے دیا پہننے کے لیے، اللہ رب العالمین ایسے شخص کو قیامت کے دن من خضر الجنہ، جنت کا سبز لباس پہنائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، حدیث بڑی قابل غور ہے۔ حدیث میں آپ غور فرمائیں، پیارے نبی نے کیا بیان فرمایا؟ جو شخص بھوکے مومن کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ کے رسول نے بھوکے کا اضافہ کر دیا، جو بھی شخص بھوکے مومن کو کھانا کھلاتا ہے، اللہ تعالیٰ جنت کا پھل اسے کھلائے گا۔ جو بھی پیاسے مومن کو پانی پلاتا ہے، اللہ رب العالمین شراب طہور سے پلائے گا۔ جو بھی ننگے آدمی کو کپڑا پہناتا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جنت کا لباس پہنائے گا۔ حدیث میں غور یہ کریے، ہم اور آپ کیا کرتے ہیں؟ کسے کپڑے پہناتے ہیں؟ جس کے پاس پہننے کے لیے، یہ رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، جس کے پاس کپڑے پہننے کے لیے مہینے میں 2 جوڑیاں سلاتا ہے، سال بھر میں 10 جوڑے کپڑے بدلتا ہے، ہماری دوستی یاری اس انسان سے ہے، اس کو ہم اس ماہ مبارک میں گفٹ کے طور پر، تحفے کے طور پر کپڑے تو دے دیں گے، لیکن آپ کے پڑوس میں ایک غریب آدمی ہے، قرض لے کر کے وہ عید منائے گا، لیکن ہمیں توفیق نہیں ملے گی اسے کپڑا پہنانے کی۔ ہماری دعوت میں وہ کھاتا ہے جسے اللہ نے کھانے کو دیا ہے، سال بھر وہ چکن بریانی کھاتے رہتا ہے، مٹن کھاتے رہتا ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں ایک غریب آدمی، غریب پروار بیٹھا ہوا ہے، جسے مہینے میں چکن میسر نہیں آتا، میرے بھائی اسے ہم نہیں پوچھتے ہیں۔ یہ موجودہ دور میں مسلم سماج کی حالت ہے۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا؟ 3 خوشخبریاں سنائی ہیں۔ پہلی خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین جنت کا لباس پہنائے گا، لیکن اس انسان کو جو ننگے کو لباس پہناتا ہے۔ دوسری خوشخبری ہے اللہ تعالیٰ شراب طہور پلائے گا، بڑا میٹھا ذائقے دار پانی ہوگا، اللہ رب العالمین یہ پانی پلائے گا، لیکن اسے اس انسان کو پلائے گا جو پیاسے کو پانی پلاتا ہے۔ جنت کا
پھل کھلائے گا اللہ رب العالمین کسے؟ اس انسان کو جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ہماری ماں محتاج ہے، ہمارے باپ محتاج ہے، آپ نے صدقہ خیرات نکالا ہے، زکوٰۃ نکال دیا ہے، ہمارے پڑوسی غریب ہے، محتاج ہے، ہم انہیں نہیں دیں گے، ہماری زکوٰۃ کے پیسے پورے محلے میں تو گردش کرے گا، ہمارے صدقات و خیرات تو پورے محلے اور دور دراز کے لوگوں تک تو پہنچ جائے گا، لیکن ہمارے گھر میں موجود غریب باپ کو وہ پیسہ نہیں مل پائے گا۔ ماں میری غریب ہے، مجبور ہے، ہماری ماں کے ہاتھ پر ہم دو چار روپے نہیں رکھتے۔ میرے پیارے بھائیوں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، جو بھی معاملہ ہو اقرب فالاقرب کرنے کا۔ پڑوسیوں کے بارے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، کیا بیان فرمایا؟ اگر آپ کا پڑوسی مجبور ہے، آپ کا پڑوسی لاچار ہے، تو آپ پہلے اس پڑوسی کو کھانے دیں گے، پہلے اس پڑوسی کو کپڑے پہنائیں گے، پہلے اس پڑوسی کا حق ہے، پہلے اس پڑوسی کا آپ خیال کریں گے میرے بھائیوں، اس کے بعد دور والے کا حق بنے گا۔ آج سماج میں پورا معاملہ الٹ دیا گیا، بالکل الٹ دیا گیا ہے، شہرت کے لیے، نام کے لیے آپ کے پڑوس میں لوگ بھوکے مر رہے ہیں، افطاری کا انتظام نہیں، بیچارے کھانا افطاری میں کھاتے ہیں، لیکن ہمیں توفیق نہیں ہوتی ہے انہیں لے جا کر کے 2-4 کلو پھل فروٹ دے دے۔ میرے بھائی، دور دراز سے مہمانوں کو بلا کر کے افطاری کرا دیا کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، خود غور کریے گا، ہم کہاں تک کام یہ صحیح کر رہے ہیں، کتنا اچھا کر رہے ہیں۔ ہمارے گھر کا فرد، ہمارا بھائی بھوکا ہے، ہمارا بھتیجا بھوکا ہے، اسے نہیں دیں گے، نام کمانے کے لیے پورے محلے والوں کو بلا لیا جائے گا۔ ہمارے پڑوس میں ہمارا بھائی بھوکا ہے، اس کے بچوں کے پہننے کے کپڑے نہیں، ہمارے صدقات خیرات زکوٰۃ کے پیسے پورے محلے میں گردش کریں گے۔ نام تو آپ کما لیں گے، شہرت تو آپ کو مل جائے گی، آپ کا نام سوشل میڈیا پر ڈال دیا جائے گا، لیکن یاد رہے آپ نے لوگوں کا حق مار کر کے یہ نام کمایا ہے۔ زکوٰۃ پر آپ کا حق نہیں ہے، یقیناً آپ کے مال سے زکوٰۃ نکلا ہے، لیکن زکوٰۃ پر معاف کریے گا میرے بھائی، آپ کا حق نہیں ہے۔ زکوٰۃ پر ان 8 لوگوں کا حق ہے جن کا ذکر سورہ توبہ آیت نمبر 60 میں اللہ رب العالمین نے کیا۔ انشاءاللہ پرسوں یا کل یہ بات آ جائے گی۔ تو زکوٰۃ کے پیسے آپ کے نہیں، لیکن حکومت اس پر آپ کر رہے ہیں، جہاں چاہتے ہیں پڑوسی کو چھوڑ کر وہاں جا کر کے خرچ کرتے ہیں۔ باپ مستحق ہے آپ کے زکوٰۃ کا، بیٹا مستحق ہے، بھائی مستحق ہے، لیکن اسے آپ نہیں دیتے۔ آپ کے ماتحت رہنے والے نوکر چاکر خدام غلام مستحق ہے، آپ کے دکان میں لوگ کام کر رہے ہیں، آپ کے گھر پر سبزیاں لاتے ہیں، سیلری 10-12 ہزار جو بھی ہو، میرے بھائی زکوٰۃ کا پیسہ نکالیں گے، آپ محلے میں تقسیم کریں گے، لیکن آپ کے ماتحت رہنے والا غلام اور نوکر وہ کہاں جائے گا؟ کون ہوگا اس کا؟ اس کے یہاں کمی زیادتی ہوگی، کون ذمہ دار بنے گا؟ میرے پیارے بھائیوں، اسی بیماری کو ختم کرنے کے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، الاقرب فالاقرب، لوگوں پہلے قریب لوگوں کا حق ادا کرو، اس کے بعد جو قریب ہے ان کا حق ادا کرو۔ آپ نے پڑوسی کو چھوڑ کر کے دور والے کو دے دیا، پڑوسی مجبور ہے، پڑوسی لاچار ہے، پڑوسی مستحق ہے۔ میرے بھائیوں، قیامت کے دن یہ پڑوسی دوڑ کر کے آپ کے پاس آئے گا، اے اللہ اس نے میرا حق تھا، اے مولا میں محتاج تھا، اس نے میرا حق مجھے نہیں دیا، زکوٰۃ میں نکالا تھا۔ اللہ رب العالمین سوال کرے گا، اے بندے بتا تو نے اس کا حق ادا نہیں کیا، میرے بھائی تم کیا جواب دو گے؟ اے اللہ میرا وہ دور والا
اس سے میرا جمتا تھا، اس سے میری دشمنی تھی، اس لیے میں نے اسے نہیں لیا۔ میرے بھائیوں یہ سارے فلسفے دنیا میں رہ جائیں گے، اللہ کو تمہاری دشمنی سے مطلب نہیں ہے۔ اللہ تو سیدھا سوال کرے گا، تمہارا قریبی پڑوسی مستحق تھا، تم نے اسے زکوٰۃ کیوں نہیں دیا؟ میرے بھائیوں کہنے کا مقصد یہ ہے، بات آگے چلی گئی۔ اللہ رب العالمین صدقات و خیرات کرنے والوں کا بڑا اونچا مقام بنایا ہے۔ جو لوگ غریبوں کو لباس پہناتے ہیں، فقیروں کو پانی پلا دیا کرتے ہیں، کھانے کھلا دیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دے دی، ایسے کھانا کھلانے والوں کے لیے جنت کا پھل تیار کر دیا گیا ہے، پانی پلانے والوں کے لیے شراب طہور تیار کر دیا گیا ہے، کپڑے پہنانے والوں کے لیے جنتی لباس تیار کر دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں تو آپ ان خوش نصیبوں میں شامل ہو۔ ماہ مبارک چل رہا ہے، اس مہینے میں اگر آپ ایک نفلی صدقہ کرتے ہیں تو معلوم ہے کتنا ثواب ملے گا، فرض صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ نے 1 روپے صدقہ کر دیا، آپ کا یہ نفلی 1 روپے صدقہ 1 فرض صدقے کے برابر ہو جائے گا۔ اگر آپ نے فرض صدقہ ادا کر دیا تو 70 صدقے کے برابر یہ ثواب ملے گا۔ نہیں سمجھ میں آئے گا؟ نفلی عبادت رمضان کے مہینے میں فرض کا درجہ حاصل کر لیتی ہے اور فرض عبادتیں 70 گنا فرائض کے برابر ہو جاتی ہیں۔ آپ نے 2 رکعت سنت پڑھی تو گویا کہ آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی، اللہ اکبر۔ اور اگر آپ نے فجر کی نماز ادا کر لی تو گویا کہ آپ نے 70 فجر نمازیں ادا کر لی۔ یہ ماہ مبارک کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں صدقات و خیرات کی بڑی زیادہ فضیلت ہے۔ ہر آدمی رات میں سوتا ہے، صبح میں اٹھتا ہے، ہر آدمی کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں۔ وہ انسان بڑا خوش نصیب ہے جو فرشتوں کی دعائیں نہ لے سکے۔ آپ نیند سے بیدار ہو گئے، صبح ہو جاتی ہے، فجر کی نماز آپ نے پڑھ لی، 2 فرشتے آسمان سے آتے ہیں۔ عبد الرحمن کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، عبد الشکور کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، عبد الرب کے پاس 2 فرشتے آئیں گے، عبید الرحمن کے پاس 2 فرشتے آئیں گے۔ میرے بھائیوں وہ دونوں فرشتے کیوں آتے ہیں سنو۔ وہ دونوں فرشتے آتے ہیں، ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ عبد الرحمن نے تیرے راستے میں 1 روپے ابھی صدقہ کر دیا ہے، اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ عبد الرحمن نے جو 1 روپے تیرے راستے میں ابھی صبح میں صدقہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس 1 روپے کا بہترین بدلہ عطا فرما دے۔ اے اللہ اس پر آنے والی مصیبت کو تو ٹال دے، اے اللہ ان کے مال و دولت میں برکت عطا فرما دے۔ میرے بھائیوں وہیں پر دوسرا آدمی ہے، صدقہ نہیں کرتا ہے، فجر کی نماز تو پڑھ لیا، دروازہ بند کر لیا، بھکاری آیا منہ بسور لیا، منہ بنا لیا، بھکاری کو بھکا دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ دوسرا فرشتہ کیا کرتا ہے؟ اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ اس کے گھر سے برکت کو اٹھا لے، اے اللہ اس نے اپنے دولت کو روک لیا، اللہ تعالیٰ اس کے گھر سے اپنی رحمت کو تو اٹھا لے، اس کے مال کو ضائع کر دے، برباد کر دے۔ میرے بھائیوں تو صدقہ کرنے والے بنیے، الفرشتوں کی دعائیں لینے والے بنیے، اپنی عادتیں مبارکہ بنا لیجئے، اپنے بچوں کی بھی عادت بنا دیجئے، جب بھی وہ فجر کی نماز کے لیے اٹھے، فجر کی نماز کے بعد پہلا کام یہ وہ 2 روپے صدقے کا نکال لے، 2 روپے زکوٰۃ کا نکال کر بغل میں رکھ دے، کوئی بھکاری آئے وہ اٹھا کر کے اسے دے دے۔ میرے بھائیو اگر آپ نے یہ طریقہ اپنا لیا تو یقیناً آپ کے لیے فرشتے دعائیں کریں گے، اور آپ جانتے ہیں فرشتے جن کے لیے دعائیں کر دے وہ آدمی یہاں بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ فرشتے مکار نہیں ہوتے ہیں، فرشتے ریاکار نہیں ہوتے ہیں، فرشتوں کو تم سے کچھ بھی نہیں چاہیے، فرشتوں کو اللہ تو اسی لیے زمین پر بھیجتا ہے
اے میرے فرشتوں جاؤ، جو لوگ صدقات و خیرات کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ان کے لیے دعائیں خیر کرو، رحمت کی دعائیں کرو، برکت کی دعائیں کرو۔ اے میرے فرشتوں زمین پر جاؤ، جو لوگ صدقہ خیرات کو روک کر کے رکھتے ہیں، ان کے لیے بد دعائیں کرو، اللہ اپنی رحمت ان کے اوپر سے اٹھا لے۔ اے فرشتوں ان کے لیے بد دعائیں کرو، اللہ ان کے مال سے اپنی برکت کو اٹھا لے۔ میرے بھائیوں، بڑا بد نصیب ہیں وہ لوگ ماہ مبارک میں جو لوگ صدقات و خیرات نہیں نکالتے، سال بھر تو چلتے رہتا نہیں نکالتے، رمضان کا مہینہ آیا اس میں بھی بخیلی کی انتہا ہو جاتی۔ اللہ کے بندے دینے والے بنو، چور مت بنو، چور۔ 8 فقیروں کا، غربا کا، مساکین کا، مجاہدین کا حق مار کر کے عبادتیں کرنے والے مت بنو۔ اور سن لو کان کھول کر، جو لوگ بھی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے اور سوچتے ہیں عیش و عشرت کی زندگی گزر رہی ہے، آخر کے تہجد پڑھتے ہیں، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ایسے لوگ جب نماز کے لیے آتے ہیں اور رب سے کہتے ہیں اے اللہ میرے اوپر یہ پریشانی ہے، دور فرما دے، اے اللہ میرے بچے بیمار ہیں، میرے بچوں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، اے اللہ میرا بزنس نہیں چل رہا ہے، اے اللہ میری بزنس کو صحیح کر دے، اے اللہ ہمارے بال بچوں کو اچھا جاب دلا دے، کام دلا دے، نوکری دلا دے۔ میرے بھائیوں، آدمی اللہ سے فریاد کرتا ہے، آدمی اللہ کے سامنے اپنی دعائیں رکھتا ہے، اپنی پریشانی کو رکھتا ہے، لیکن یہ آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کیا ہوتا ہے۔ معلوم ہے کیا آواز آتی ہے اللہ؟ اے میرے بندے تو نے مجھے تو پکارا ہے، میرا وعدہ میں پکارنے والوں کو کبھی رسوا نہیں کرتا، لیکن کیا تو نے یہ نہیں جانا ہے جو لوگوں کا حق مار کر کے دعائیں کرتے ہیں ان کی دعا بھی میں قبول نہیں کرتا۔ آپ نے زکوٰۃ نہیں نکالا، غریبوں کا حق مارا ہے، مسکینوں کا حق مارا ہے، مجاہدین کا حق مارا ہے، اور آپ آ کر کے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں اللہ یہ پریشانی دور فرما دے۔ میرے بھائی اور الہی سے آواز آتی ہے، بندے جو تیرے بدن پر یہ لباس ہے، یہ لباس ابھی زکوٰۃ کا پہن کر کے تو آیا ہے، یہ غریبوں کا لباس ہے، تیرے بدن پر یہ لباس ہے، ارے تیرا بدن جو تندرست ہوا ہے تو نے غریبوں کا حق مار مار کر کے کھایا ہے۔ اے بندے پہلے تو اپنے بدن کو پاک کر لے، یہ تیری زبان سے جو الفاظ نکل رہے ہیں یہ الفاظوں کو قوت گویائی جو ملی ہے تو نے غریبوں کا زکوٰۃ کھا کھا کر کے یہ حاصل کیا ہے۔ اے میرے بندے پہلے تو اپنا لباس صاف کر لے، اپنی زبان صاف کر لے، اپنے بدن کو پاک کر لے، پھر میرے بارگاہ میں دعا کر۔ تو میرے بھائیوں بڑے قابل غور بات ہے، رمضان کے مہینے میں یہ سستی، یہ لاپرواہی نہیں کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک آخری بات بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ہوتا کیا ہے، ہماری بخیلی ہمیں برباد کر دیتی ہے، زکوٰۃ صدقات نہیں دیتے، مصیبتیں نہیں رکتی، جبانہ رہتا آ جاتی ہے، اگر دے دیے ہوتے مصیبت رک جاتی۔ اچھا دیکھیے اللہ کے راستے میں عام دنوں میں خرچ کرنے کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ نے اللہ رب العالمین کے راستے میں 1 روپے دیا، بیٹا تم کھڑے ہو جاؤ، شاباش، آپ یہاں آ جاؤ۔ ہم نے سنا ہے انہوں نے اللہ کے راستے میں 1 روپے دیا، کمثل حبۃ، اب انہوں نے جو 1 دانہ، کھڑے رہنا بیٹا، یہ اللہ کے راستے میں انہوں نے یہ جو دولت دی ہے 1 دانہ ہے، ذرہ ہے، 1 روپے ہے، لیکن انہوں نے جو اسے اللہ کے راستے میں دیا
اس دانے کے اندر اتنی طاقت آ گئی، اس نے اپنے اوپر 7 بالیاں نکال دی. 7 لوگ کھڑے ہو جائیں بھائی، کھڑے ہو جاؤ جلدی سے. 7 لوگ کھڑے ہو جائیں، آپ بھی کھڑے جلدی سے، زیادہ نہیں. 3 5 6 آپ بھی کھڑے ہو. تھوڑا پیچھے ہو جائیں آپ لوگ، تاکہ جو اصل دانا یہ دکھنا چاہیے. بیٹا تم اور پیچھے ہو جاؤ، اور پیچھے ہو جاؤ. شاباش. یہ اصل دانا انہوں نے اللہ کے راستے میں نکالا 1 روپے. اللہ رب العالمین نے اس ایک دانے میں اتنی برکت ڈال دی کہ اس نے 7 بالیاں نکال دی. کتنا؟ 7 بالیاں نکال دی. میرے بھائی اتنا ہی نہیں، كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. اللہ رب العالمین ایسا پھل لگاتا ہے میرے بھائی، اس ایک کے ذریعے سے یہ باہر نکلے. اللہ رب العالمین اب اس میں 100 دانے نکال دیتا ہے. کتنا؟ 100 دانے نکال دیتا ہے. دینے والے نے تو صرف 1 روپے دیا، 1 ہی دانہ دیا، لیکن اللہ رب العالمین کو اس بندے کا صدقہ اتنا پسند آیا، اس کا خیرات، اس کا زکوٰۃ اتنا پسند آیا، اللہ نے 7 بالیاں نکال دی اور ہر بالی کے اندر 100 دانے اللہ تعالیٰ نے نکال دیا. میرے بھائیوں غور کریے، اب ان کے پیچھے 100 لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے 100 لوگ ہوں گے، ان کے پیچھے 100 لوگ ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں اللہ رب العالمین زکوٰۃ کو کتنا زیادہ بڑھا دیتا ہے. لیکن اگر یہ 1 روپے اللہ کے راستے میں نہ دیے ہوتے تو یہ 7 بالیاں بھی ان کے گھر میں نہیں نکلتی، اور ان 7 بالیوں پر 100 دانے بھی نہیں نکلتے. قیمت کیا ہے؟ ارے 20 کٹک چائے پی جاتے مسلمانوں ہم اور آپ. واللہ کہہ رہا ہوں ماہ مبارک میں ہمیں اور آپ کو اپنے پیٹ پر پتھر باندھنا چاہیے اور اپنے کٹنگ کے پیسے کو بچا کر کے غریب فقراء کو ڈھونڈ کر کے ان کے بدن پر کپڑے پہنا دیا کرو. لے جاؤ وہ پیسے انہیں دے دو، لے جاؤ اس بیوہ عورت کو وہ پیسے وہ رقم دے دو جو ترس رہی اپنے بچوں کے لباس کے لیے. لے جاؤ یہ چائے کے پیسے بچا کر کے. اتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہوئے میرے بھائی، اگر ہر شخص صرف 1 چائے کا پیسہ 10 روپے بچا لے، تعداد گنو، 100 کی تعداد ہوگی. کتنے روپے ہوں گے روزانہ؟ 1000. اگر 1000 روپے روزانہ ایک غریب کو دیا جائے تو اپنے 2-3 بچوں کا وہ کپڑا خرید لے. ماہ مبارک میں 30 دن ہوتے ہیں، اگر ہر دن 1000 دے رہے ہیں تو 30 گھروں میں خوشی کی لہر دوڑ جائے گی، اور ہمارے ساتھ وہ بھی غریب بچے خوشی کے ساتھ عید منا رہے ہیں. کیا ہے؟ اسلام نے ایسا نظام بنایا ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کا غم سمجھے، ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنے خوشیوں میں شریک کرے. لیکن نہیں، ہماری حالت ایسی ہو چکی ہے، ساری خوشیاں ہم اپنے نام کر لیتے ہیں، اور ہمارے پڑوس کا بچہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے دل ہی دل میں روتے رہتا ہے، لیکن ہماری ضمیر نہیں جاتی. تو میرے بھائیوں، کہنے کا مقصد یہ ہے، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات ہلکے میں نہ لیں آپ. یہ صدقہ، زکوٰۃ، خیرات اتنا زیادہ اہم ہے نا کہ انسان کا صدقہ، انسان کی زکوٰۃ 70 برائیوں کو روک دیتی ہے. اللہ کتنا؟ 70 برائیوں کو نہیں، 70 برائیوں کے دروازے کو روک دیتی ہے انسان کا صدقہ. اللہ آپ نے صدقے کو ہلکے میں لیا، ایک دروازے سے نہ جانے کتنی برائیاں آپ پر آتی، ایک راستے سے نہ جانے کتنے مصیبتیں آپ پر آتی. لیکن اگر آپ نے رب کے راستے میں 1 روپے صدقہ کر دیا
تو 70 دروازے اور 70 راستوں سے آنے والی پریشانیوں کو وہ 70 روک دیں گے. اللہ میرے بھائی، صدقہ اور خیرات کو ہلکے میں نہ لیں. اللہ رب العالمین سے